السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میڈیسن جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایسڈ-فاس ہے، بہت ہی اہم میڈیسن ہے۔ کسی بھی میڈیسن کو آپ اس وقت تک صحیح نہیں سمجھ سکتے اور نہ آپ مریض کے لیے صحیح سلیکٹ کر سکتے ہیں جب تک اس میڈیسن کی آپ ذہنی علامتیں یاد نہیں کر لیتے۔ میرے پاس ایک مریضہ آئی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میرے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، نامی گرامی ڈاکٹروں سے میڈیسن لے چکی ہوں، مگر مجھے فائدہ کچھ نہیں ہوا، نیند نہیں آتی، غم میں ڈوبی رہتی ہوں، ذہنی پریشانی رہتی ہے، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی طرح توجہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کی علامتیں لینا شروع کیں۔ میں نے اس سے کہا کوئی آپ کی زندگی کا اہم واقعہ یا حادثہ کوئی ایسا زندگی میں گزرا ہو؟ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ ان کا رشتہ دار ہی تھا، اور ایک میری دوست کزن وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا دوسری لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی۔ بس وہ دن ہے اور یہ دن ہے، یہ سارے مسئلے میرے اس دن سے شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس ناکام محبت کے لیے اگنیشیا، نیٹرمیور اور ایسڈ-فاس میڈیسن ہے۔ اگنیشیا کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایکیوٹ مریض جو ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پرانے سے پرانا جو مریض اگر علامتیں ملتی ہوں تو یہ کلیئر کر دیتی۔ مرض چونکہ پرانا تھا، میں نے اسے ایسڈ-فاس 1X میں دیا، صبح دوپہر شام 8 سے 10 قطرے دن میں 3 بار کھانے کے بعد لینے کو کہا۔ جب وہ میڈیسن ختم ہوئی تو دوبارہ جب وہ میری دکان پہ کلینک پہ آئی تو قصہ مختصر وہ اس میڈیسن سے صحت یاب ہو چکی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ کئی مریض میرے پاس لے کر آئیں۔ دوستوں، مریض کی ہسٹری لیتے وقت ایسے سوالات بھی کرنے چاہیے تاکہ وجوہات سامنے آ سکیں اور میڈیسن صحیح سلیکٹ ہو سکے۔ یہ جو میڈیسن ہے ایسڈ-فاس، رطوبات زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے جو مسئلے مسائل بنتے ہیں اس کے بعد اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ کثرت جماع کی وجہ سے جو بعد اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ مسٹربیشن کے بعد جو بعد اثرات ہیں اس کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ پرانے غم اس کے بعد اثرات کو ختم کرتی ہے، اور کسی دوست نے کسی دوسرے دوست کو دھوکہ دیا اور دھوکے کھانے والا اس کے جو مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں، غم اور سوچنا اور ہر وقت غمگین رہنا، اس کو بھی یہ کلیئر کر دیتی ہے۔ اور مسٹربیشن کی وجہ سے اگر کسی کو انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو جائے، وجہ یہ ہو، موجزنی وجہ ہو، تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ یہ اس کا مریض جو ہے یہ اتنا سست کاہل اور اتنا یہ ہو جاتا ہے کمزور، جواب دینے سے کتراتا ہے، جواب دے گا تو آہستہ سے جواب دے گا۔ اس کی زندگی سے خوشیاں اور آنا جانا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ نا امید، صحت یابی سے نا امیدی، مایوسی، حوصلے کی کمی اور امبیرسمنٹ کے بعد اثرات کو ختم کرنے کی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ کسی کو کام کرنے کی وجہ سے شرمندگی ہوئی تو اس کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس میڈیسن کو دیا جا سکتا ہے۔ خوف، بات کرنے کا خوف، کام کرنے کا خوف، بھولنے والا، جنسی زیادتی کی وجہ سے، اور یہ اتنا اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے
یاد رکھیں یادداشت کی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کو جو حالیہ واقعات ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتا ہے، اور مزے کی بات اپنے خاندان کے لوگوں کے نام بھی بھول جاتا ہے۔ پڑھنے میں لکھنے میں یہ بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، الفاظ بھول جاتا ہے، اور بولتے وقت الفاظ کو تلاش کرتا ہے۔ اچھا، ہوم سکنس کی بڑی زبردست میڈیسن ہے۔ ہوم سکنس اپنے گھر سے باہر رہنا، اپنے گھر سے دور رہنا، اس کی وجہ سے جو بندے کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، مثلا گھر والوں کی یاد آنا، دوستوں کی یاد آنا، اور گھر سے دور رہنے پر رونا، اور اس کے جو خیالات ہیں وہ فکس ہوتے ہیں۔ ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہے، سوچوں میں گرا رہتا ہے یہ مریض۔ ہر چیز سے لاپرواہی، ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ خبر نہیں، زندگی سے بیزار، گھر کے معاملات سے بے پرواہی، چڑچڑا پن، اور اس کو بھی موسیقی سے نفرت ہوتی ہے، اور موسیقی سن کے اس کی مرض کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ بری خبر کے بد اثرات کو ختم کرنے کی بہترین میڈیسن ہے۔ خاموش رہنا چاہتا ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور آواز اور شور اس سے بھی بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس کی ہوتی ہے خواہش، یہ گانا چاہتا ہے، گانے کی خواہش کرتا ہے، اور سوتے ہوئے یہ گانا چاہتا ہے۔ نیند اس کی خراب رہتی ہے، بہت ہی سست، اور ویسے لوگوں کا یہ ہمدرد ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ پیار محبت، خیالات کی اس کے دماغ کے اندر بھرمار ہوتی ہے۔ پرانے گزرے ہوئے خیالات جو ہیں وہ اس کو ستاتے رہتے ہیں، ان کو یاد کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی روتا بھی ہے۔ ایک اس کی علامت بڑی عجیب ہے، نیند میں بے خبری میں یہ زبان کاٹتا ہے۔ رات کو صحیح سویا ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو یہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری زبان جو ہے ایک سائڈ سے کٹی ہوئی ہے۔ اچھا، ایسے بچے جن کا قد بڑی جلدی سے بڑھ رہا ہو، اور ان کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ سر درد کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، خصوصاً ایسا سر درد جو جنسی زیادتی کی وجہ سے، جماع کی زیادتی کی وجہ سے، اخراج منی کے نکلنے کی وجہ سے، مزی کے نکلنے کی وجہ سے جو کمزور ہو جاتا ہے، بولنے سے سر میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، بہت زیادہ کمزوری، اس کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے۔ زائل شدہ جو ریشے ہیں ان کو دوبارہ یہ میڈیسن زندگی دیتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سوکھے پن کے لیے عمدہ دوا ہے۔ بعض ہوتا ہے نا جن کو بھوک نہیں لگتی یا غذا جزوِ بدن نہیں بنتی، اس کے لیے اس میڈیسن کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک علامت ہے غم سے پیدا شدہ یرقان کے لیے، اس کے لیے بھی ہم اس میڈیسن کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامت ہے کہ بال پتلے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بندہ جو ہے وہ ناکام محبت میں بیچارہ ایسے اس کے حالات ہو جاتے ہیں، بال اس کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں، اور وقت سے پہلے سفید ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے شروع ہو جاتے ہیں، اور چہرہ اس کا بیماروں جیسا، اور غلط کاموں کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک علامت ہے ناک میں اس کا مریض انگلی گھماتا رہتا ہے، ناک کے اندر اس کو تھوڑی خارش محسوس ہوتی ہے، تو یہ ناک میں انگلی پھیرنا آپ یہ سمجھ لیں اس کی مخصوص علامت ہے۔ ہونٹ اس کے بھی خشک، کھٹے پٹے، برہونیہ کی طرح، آرسینک البم کی طرح، اور اس کے علاوہ اس کی ایک علامت ہے، اس کو یہ اپنے دانت ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں،
اور دانتوں میں سردی کا احساس اس کو لگتا ہے۔ چہرے کی علامت میں ایک اور علامت ہے، وہ بڑی اہم علامت ہے، اور بھی میڈیسن کے اندر ہے۔ چہرہ اس کا ایسے ہو جاتا ہے جیسے نا انڈے کی سفیدی خشک جیسے ہو گئی ہو، ایسے بے رونق سا چہرہ، اور یہ رس دار چیزیں پسند کرتا ہے۔ اچھا، ترش کھٹی چیزیں وہ کھانے سے اگر کوئی مسئلہ بنے، تکلیف پیدا ہو، خاص کر معدے کی، تو اس کے لیے اس میڈیسن کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس کے اندر بڑی اہم ایک علامت ہے، ٹھنڈے دودھ کی پیاس اس کو لگتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ جو ہے نا، دودھ وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا دودھ پیوں۔ پخانے اس کے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں خود بھی نکل جاتے ہیں۔ پیشاب اس کو بار بار آتا ہے، پانی جیسا، دودھیا رنگ کا پیشاب۔ شاید آپ کے پاس کوئی مریض آیا ہو ایسا، ہمارے پاس تو ایسے مریض آئے ہیں جن کے پیشاب کی رنگت دودھیا ہو جاتی ہے۔ اور ذیابیطس، شوگر کے لیے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے، شوگر کی وجہ سے جو ویکنس ہو جاتی ہے، اس میں اس میڈیسن کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے، اور خصوصاً رات کو مریض بار بار پیشاب کرتا ہے۔ اس کی جو نالیاں ہیں، خصیوں کی نالیاں، خصیے زیکیولیس ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، اور مردانہ کمزوری کی بھی یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اچھا، ایسا مریض جس کو پیشاب کے اندر مزی خارج ہوتی ہو اور جریان وغیرہ اس کی وجہ سے جو کمزوری ہوگی ہو، تو اس کے لیے بھی اس میڈیسن کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ عورتیں جن کا دودھ کم ہو، اگر یہ میڈیسن استعمال کریں تو دودھ کی مقدار بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بھینسوں کے اندر بھی اس کو اپلائی کریں تو میرا خیال ہے ان کا بھی، جن کا دودھ کم ہے، وہ دودھ بڑھ جائے گا۔ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں، ان کی جو صحت اگر ڈاؤن ہو رہی ہو تو اس میڈیسن کو بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ اور ایک اور میڈیسن ہے چائنا، وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سینے میں کمزوری ہو جاتی ہے، آواز بگڑ جاتی ہے، بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اس کو سینے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، چونکہ یہ مریض دماغی جسمانی کمزوری کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو جوڑ ہیں ان میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں کے جو غلاف ہیں ان میں درد ہوتا ہے، اور بازو کے اوپر والے حصے ان میں، کلائی میں، رات کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اور چلتے ہوئے یہ آپ بآسانی ڈگمگا جاتا ہے، چونکہ کمزور بہت ہوتا ہے۔ انگلیوں کے درمیان، جلد کے اندر انگلیوں کے درمیان اور جوڑوں کی تہہ میں خارش ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کو ایسے مریض ملیں گے، دو میڈیسن میرا خیال اور ہیں جن کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے، انگلیوں کے درمیان اور جوڑوں کی تہہ میں خارش ہونا۔ رسٹاکس کے اندر بھی ہے، سیلینیم کے اندر بھی ہے، اور اس میڈیسن کے اندر بھی یہ چیز آپ کو ملے گی۔ پھنسیاں، کیل، خون والے پھوڑے، اور ایسے زخم جن سے شدید بدبودار پیپ نکلے، اور اس کے پہلے بھی بتایا کہ بال گرتے ہیں، بخار کے بعد اس کو پھوڑے نکلتے ہیں۔ جب بخار اس کا ختم ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھوڑے نکلتے ہیں۔ تو ایسا جو کوئی مریض ہے، عموماً عام طور پر یہ نوجوان جو ہے ان کو یہ کیل وغیرہ ایسے نکلتے ہیں، اگر ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی ہسٹری پائی جائے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی محبت کو ایسا، تو آپ اس میڈیسن کو دیں، انشاءاللہ ان کا سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کی جو نیند ہے نا، نیند وہ نامکمل ہے۔ یہ میڈیسن دینے سے جو رات کو بار بار جاگ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر بندے کو یہ میڈیسن ایک شیشی تو سب کو استعمال کرنی چاہیے۔ اس کی جو زیادتی ہے وہ محنت کرنے سے، گفتگو کرنے سے، رطوبہ زندگی ضائع ہونے سے، کثرت مباشرت سے اس کی علامتیں بڑھ جاتی ہیں، اور کمی خود کو گرم رکھنے سے اس کی علامتیں کم ہوتی ہیں۔ اور میں نے سب سے بہترین جو ہے وہ اس الفاظ کو 1x میں 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو کھانے کے بعد، اس کا رزلٹ سب سے بہترین پایا ہے۔
تو امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔